میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی سٹوری ہم جس پر بات کریں گے وہ مذاکرات ہیں. دوسری جو سٹوری ہوگی وہ کور کمانڈر کانفرنس اور اس کا اعلامیہ. اور تیسری سٹوری جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ پاکستان. سب سے پہلے بڑھتے ہیں جی پہلی سٹوری کے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مکالمے کی جو پیشکش کی گئی ہے. سوال یہ نہیں کہ بات جو ہے وہ کیا ہوگی، سوال یہ ہے بنیادی کہ بات کس سے ہوگی. کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف مختلف دھڑوں اور مختلف بیانیوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. اور اس صورتحال کے اندر اگر میں دیکھا جائے تو مذاکرات کا کیا جو ہے وہ مستقبل ہے، تو یہ مذاکرات کم اور مذاکرات زیادہ دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور وہ یعنی جس قسم کی تیکھی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ سنیں تو بظاہر مذاکرات کے امکان جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے. دوسری جانب محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس وہ دونوں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اور حکومت بھی اس حوالے سے بڑی سنجیدہ اور بڑی سنسیئر انہوں نے جو ہے وہ ایک آفر کی ہے پرائم منسٹر نے اپوزیشن الائنس کو. لیکن سنجیدگی بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن پری کنڈیشنز جو ہیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی. اور اگر بات کی جائے محمود خان اچکزئی کی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی، تو ان کی جانب سے جو پری کنڈیشن ہے وہ پری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کرائیں. جبکہ حکومت جو ہے وہ سوال یہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو کیا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں. اب بنیادی یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک ود ان پی ٹی آئی جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. ایک طرف عمران احمد نیازی نے مذاکرات یا احتجاجی تحریک کا جو اختیار ہے وہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ پری کنڈیشنز اگر رکھ رہے ہیں تو حکومت پری کنڈیشنز تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی پوچھتی ہے کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اور کتنا مینڈیٹ ہے. یہ نہ ہو کہ مذاکرات کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور ون فائن مارننگ یا ون فائن ایوننگ پتہ لگے جناب کہ عمران احمد نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، جیسے ماضی میں وہ کر چکے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی اس طریقے کی جو یعنی سٹرائکس اون مذاکرات جو ہے وہ کی جا چکی ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی کی جانب سے. اس وقت شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری صاحب جو تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھے تھے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کوئی تاریخ ہے جس سے سبق جو ہے وہ سیکھا ہوا ہے حکومت نے. اور حکومت پہلے ہی پوچھ رہی ہے کہ ہم ان نیسیسری انگیجمنٹ کے اندر نہیں آنا چاہ رہے. ہمارے ساتھ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات کرنا یعنی بیٹھنا کھانا پینا اور اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اگر مذاکرات ہوں تو کوئی رزلٹ پروڈیوس کریں، یعنی نتیجہ خیز جو ہے وہ ثابت ہوں، کوئی نتائج جو ہے ان سے نکل سکیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. لیکن اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس جانب سے کیا اپنی صفوں کے اندر یہ اتفاق جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یا تحریک انصاف ہے. تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. اچھا جی، ایک اور خبر جس کا میں نے ذکر کرنا تھا، مطلب وہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق میں نے بات کرنی تھی، لیکن وہ میں نے انٹرو کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ جو اسکواڈ ہے سہیل آفریدی کا، ان کے ساتھ یعنی ان کا اسلام آباد کے اندر بھی کس قسم کی وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو ہے آپ ملاحظہ کریں. یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے جو سہیل آفریدی کی جو اسکواڈ تھے اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی، لیکن کس طریقے سے گاڑیاں جناب پہلے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے، پھر اس کی گاڑی کو جناب وہ روک کر جناب تمام لوگ جتھے کی صورت میں اتر آئے ہیں اور جس طریقے سے جناب آ کر وہاں پر ان کو اس بندے کو ہراساں کیا ہے. خیر وہ بندہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، کار والا شخص جو ہے بتایا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے. یعنی سوشل میڈیا کے اوپر تو خود کو ایک کامنر کے طور پر آپ ظاہر کرتے ہیں، یہ ویژولز دیتے ہیں جناب کہ آپ پشاور جو ہے وہ BRT کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں،
آپ یہ شو کرتے ہیں کہ جناب اسلام آباد F6 کے اندر آپ لوگوں کے اندر گھل مل گئی ہیں, آپ بڑے عوامی ہیں, تو یہ عوامی طرز عمل ہے جی. اگر سہیل آفریدی صاحب گاڑی کے اندر موجود تھے تو تب بھی یہ رویہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے, اور اگر گاڑی کے اندر موجود نہیں تھے تب بھی ان کی جو اسکواڈ ہے اس کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس قسم کی حرکت کرو, کہ آپ ایک شہری کے اوپر جو ہے اس قسم کا جو ہے اس کو ہراساں کریں, اس کو جو ہے پریشان کریں. یہ روڈ آپ کے باپ کی نہیں ہے, نہ آپ کے جو ہے وہ والد صاحب جو ہیں, یہ روڈ جو ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. یہ جو ہے سرکار کی جگہ ہے, یہ روڈ ہے, اور روڈ جو ہے وہ شہریوں کا حق ہے اس کو استعمال کرنا. تو آپ کو اگر پروٹوکول سسٹم جو ہے اگر سہیل آفریدی گاڑی کے اندر موجود ہے تب بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے, اور اگر یہ سہیل آفریدی موجود نہیں ہے تب بھی اس قسم کے رویوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب کو اس پہ اپلیکینٹ بننا چاہیے, اگر بنتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں بنتے تو پھر مرضی ان کی اپنی ہے. دوسری بات میں سہیل آفریدی صاحب سے متعلق یہ کروں گا, جس طرح وہ F6 کے اندر جناب انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر جناب ویڈیو بنوائی ہیں. آئی وش کہ وہ اپنا جو ان کا علاقہ ہے خیبر ایجنسی, وہاں پر بھی وداؤٹ سیکورٹی اینڈ پروٹوکول جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر ملیں, لوگوں کو اس طرح گھلے ملیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تصویریں جو ہے وہ ویڈیوز بنوائیں, ان کو ان کے ساتھ بات چیت کریں, تو یہ ویجولز جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے. کیونکہ بقول ان کے خیبر ایجنسی کے اندر جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر یعنی کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جائیں وہاں پر ملیں, لوگوں کے ساتھ جناب لٹیاں ڈالیں. ایک اور چیز خیبر پختونخوا سے متعلق یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں وہ اسلام آباد میں آ کر انہوں نے احتجاج کیا ہے جی. انہوں نے پرسوں احتجاج کیا تھا اور کل احتجاج کیا تھا. یہ 2 دن وہ احتجاج کرتے رہے ہیں. اور کیوں احتجاج کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ یعنی نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے جا رہے. صوبے نے تمام کے تمام وسائل اور تمام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جناب جمہوری رویہ نہیں ہے. ہم تو پنجاب پر تنقید کر رہے تھے, ہم سندھ پر تنقید کرتے ہیں, ہم کسی حد تک بلوچستان پر تنقید کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو صوبہ ہے وہی کچھ کر رہا ہے. صوبے کو اپنے حقوق تو یاد ہیں وفاق سے لینے کے حوالے سے, اپنے NFC ایوارڈ کی وہ بار بار دہراتے ہیں, لیکن اضلاع کے اوپر تقسیم یا بلدیاتی اداروں کو مزید جو ہے وہ طاقتور کرنے کے حوالے سے جناب یہ بالکل ریلیکٹنٹ ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ KPK کے حوالے سے کہ جو ان کے کسان ہیں وہ کسان جناب شور ڈال رہے ہیں, نہ ان کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے گورنمنٹ کی, نہ کسی طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, نہ ادویات دی جاتی ہیں, نہ کھادیں دی جاتی ہیں, نہ کسی قسم کی جو ہے وہ ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے کوئی ایفرٹ, کوئی ایک منصوبہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن ہاں ایک چیز ضرور مل رہی ہے, عشق عمران کا منجن. یہ لفاظی یہ عشق عمران کا منجن جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ مجھے ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس طرح ہری پور کے اندر نتائج آئے, جس طریقے سے تقریباً 40 اور 50 ہزار کے درمیان کی لیڈ سے شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی گورنمنٹ ہونے کے باوجود. یہ اٹ سیلف اناؤنسمنٹ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے عوام نے عشق عمران کا جو بیانیہ ہے اس کو مسترد کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. کل جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, جس کے جو اہم جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ دہشت گردی, جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو مسترد, قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار, خطرہ بلکہ تسلیم کیا گیا, قرار بھی نہیں, خطرہ تسلیم کیا گیا. تو ہر لفظ جو ہوتا ہے نا کور کمانڈر کانفرنس کا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس وقت جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے وہ بیسیکلی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا جا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تو دوسری بات یہ کی ہے کہ قومی وحدت, سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بدنیتی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی. اور بلوچستان میں عوام دوست ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا اور مقامی بااختیاری اور سماجی شمولیت کے ذریعے دہشت گردی سے متعلق گورننس کے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. اور خیبر پختونخوا میں بھی ایسے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. اور حکومت, افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے ملک استحکام, بہتر مواقع اور عالمی وقار کی جانب گامزن ہے. اب بات بڑی سمپل سی آ گئی ہے جی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ
अमल करने का फ़ैसला जो है वो हमारी अफवाज की जानिब से कर लिया गया है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इट्सेल्फ ये ऐलान कर रही है कि अब यानी जो दहशतगर्दी का नासूर है इससे निपटने के लिए जिन नुकात के ऊपर जो है इत्तेफाक हो चुका है उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें चाहे कोई भी है जी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे कबायली हैं और चाहे कोई मजहबी सियासी जमातें हैं। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह मैं बता दूं आपको कि जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वो हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दीन की समझ है। ये कोई माजी के उस तरह के जनरल नहीं हैं जिस तरह माजी में हमारे चंद जो है वो फ़ौज पाकिस्तान के जो सरबराह गुजरे हैं उनसे खासे मुख्तलिफ हैं। तो क्लैरिटी है इनको कि इस्लाम क्या कहता है और इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान है उसके क्या फ़राइज़ हैं। तो इस्लाम की रोशनी में और दीन की रोशनी के अंदर जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो हमारी अफवाज पाकिस्तान करेंगी। और ज़ाहिर बात है कि जो हमारी अफवाज को हमारे इनोसेंट्स जो सिविलियन सिटीज़न्स हैं उनको जानी नुकसान पहुंचाने वाले जो अनासर हैं उनके कला कमा करने का जो है वो वक्त हुआ चाहता है। तो इस हवाले से आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ये बज़ाहिर तो लोगों को या मीडिया को इसके एलामिया की कोई ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन नए सवाल से बड़ी क्लैरिटी मुझे आ चुकी है इसको पढ़ने के बाद कि ये बड़ी जो है अब जल्दी और बड़े स्ट्रेट अंदाज से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। अगली बात जी, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 26 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान आना है और कुछ क्या सराहियाँ हो रही हैं। एक तो 26 तारीख को जो इस्लामाबाद के अंदर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, यानी ICT जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है इसके अंदर छुट्टी होगी। ये इनका दौरा क्यों हो रहा है? तो जो मेरी इतलात हैं कि ये उनका निजी दौरा है। ये कोई उस तरह का दौरा नहीं है जिस तरह के सरकारी दौरा होता है। ये अब निजी दौरा है। तो ये निजी दौरा क्यों है ये डिटेल्स मेरे ख्याल से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात मैं बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इमर्ज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ निगाह से देख रही है माजी के बरक्स, और चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो अरब वर्ल्ड है, चाहे वो यानी एशियन सुपर पावर्स हैं बशमूल चाइना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है एक प्राउड मोमेंट भी है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जो मनाजिल हैं और दुनिया में अपनी अहमियत जो है वो बढ़ा रहा है। रहा सवाल पाकिस्तान की मौशी जो हालात हैं, तो उस हवाले से मैं पिछले व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ कि क्या इस वक्त जो है वो माइंड सेट है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का कि किस तरीके से पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करानी है। और इस हवाले से जो उन्होंने अपने लिए अहदाफ मुख्तस किए हुए हैं कि $60 बिलियन तक जो है अपने यानी रिज़र्व्स को लेकर जाना है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे जी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। शाम को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।